بائبل مقدس کی ایسی کہانی جو خدا کے قہر اور خدا کی رحم دونوں کو ہی ظاہر کرتی ہے، ایسی کہانی جو بتاتی ہے کہ خدا شریر کو سزا دیتا ہے اور صادقوں کو بچا لیتا ہے۔ یہ کہانی ہے نوح کی۔ نوح ایک راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب شخص تھا۔ نوح خدا کے ساتھ چلتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، سم، حام اور یافت۔ اس کے زمانے کے لوگ بہت برے اور ناراض تھے۔ خدا نے نوح سے کہا کہ زمین گناہ سے بھر گئی ہے، اس لیے میں زمین پر تمام لوگوں کو ہلاک کروں گا۔ خدا نے نوح کو حکم دیا کہ تو اپنے لیے لکڑی کی کشتی بنا۔ اس کی لمبائی 450 فٹ، چوڑائی 75 فٹ اور اونچائی 45 فٹ ہو۔ نوح اور اس کے 3 بیٹوں نے، سم، حام اور یافت، لکڑی سے کشتی بنائی اور اس میں بہت سے کمرے تھے۔ صرف نوح، اس کی بیوی اور اس کے بیٹے اور ان کی بیویاں کشتی میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ جب یہ 4 آدمی کشتی میں بنا رہے تھے تو بعض اوقات لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے اور نوح اور اس کے بیٹوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح نے کہا، پوری زمین پانی میں ڈوب جائے گی کیونکہ خدا نے ایسا کہا ہے۔ خدا لوگوں کو ان کی بدکاری اور نافرمانی کی سزا دے گا۔ جو لوگ کشتی میں نہیں ہوں گے وہ ڈوب جائیں گے۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو وہ ہنسے۔ نوح نے کہا، مت ہنسو، خدا سے معافی مانگو، تب تم کشتی میں آ سکو گے۔ لیکن لوگوں نے خدا کی بات نہ سنی۔ در حقیقت وہ اس طرح ظاہر کرتے تھے جیسے خدا کا وجود ہی نہیں، اور وہ خدا کی باتوں کا مذاق اڑانے لگے۔ لوگ ایک لمبے عرصے کے لیے صبح سے شام تک ہتھوڑے اور آرے کی آواز سنتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے۔ ایک دن وہ ہتھوڑا رک گیا اور آرا خاموش ہو گیا اور بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ تب خدا نے نوح سے کہا کہ نر اور مادہ جانوروں اور ہر قسم کے چرند پرند اور رینگنے والے جانوروں کو کشتی میں لاؤ۔ سب چھوٹے اور بڑے جانور کشتی کے اندر باڑے میں گئے جہاں ان کے لیے چارہ رکھا گیا تھا۔ خدا نے نوح سے کہا کہ تو ہر طرح کے کھانے کی چیزیں اور اپنے پینے کے لیے پانی جمع کر لینا۔ سب لوگ اس سارے واقعہ کو دیکھ کر حیران تھے، لیکن ابھی تک انہوں نے نوح کی بات نہ مانی تھی۔ نوح اور اس کے خاندان کے دوسرے افراد کشتی میں داخل ہوئے اور دروازہ بند ہو گیا، اور اس کے بعد شروع ہوا وہ طوفان جس نے اس دنیا کا کوئی بھی حصہ زندہ نہ بچایا۔ 1 ہفتہ تک کشتی اپنی جگہ پر ٹکی رہی اور پھر بارش آئی۔ گھنے بادلوں کی وجہ سے جو آسمان پر اڑ رہے تھے، سب سے پہلے سورج غائب ہو گیا، پھر موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ جلد ہی کشتی کے گرد پانی جمع ہوتا گیا اور کشتی تیرنے لگی۔ تب ہوا نے اسے اپنے ساتھ دھکیلا اور پھر شروع ہوا ایسا طوفان جس نے اس دنیا کی ہر ایک چیز کو نیست و نابود کر دیا۔ جلد ہی کشتی کے گرد پانی جمع ہوتا گیا اور کشتی تیرنے لگی۔ تب خدا نے اسے اپنے ساتھ دھکیلا اور یہ چلنے لگی۔ یہ کہاں جا رہی تھی یہ صرف خدا جانتا تھا۔ 40 دن اور 40 رات بارش برستی رہی۔ سب سے پہلے غار غائب ہو گئے، پھر درخت اور آخرکار بہت اونچے پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ سمندر میں سے مچھلیوں کا کچھ حصہ زمین پر صرف نوح کی کشتی میں تھا، باقی ہر چیز ڈوب گئی۔ پھر خدا نے نوح اور تمام جانوروں اور چوپایوں کو یاد کیا، اور خدا نے زمین پر ایک ہوا چلائی اور بارش رک گئی اور پانی کم ہونے لگا اور بادل بھی گھٹنے لگے اور بارش رک گئی اور سورج چمکنے لگا۔ اب زمین دیکھی جا سکتی تھی۔ وہاں صرف بڑا گہرا سمندر تھا۔ کشتی میں سوار 8 لوگ خوفزدہ نہ تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خدا ان کی اچھے طریقہ سے دیکھ بھال کرے گا اور ایک دن وہ دوبارہ زمین پر آباد ہوں گے۔ نوح جلد ہی پہاڑوں کی چٹانوں کے کنارے دیکھ سکتا تھا۔ بے شک نوح اور اس کے خاندان کو ایک لمبے عرصے تک انتظار کرنا پڑا، لیکن آہستہ آہستہ پانی نیچے اتر گیا۔ ایک دن نوح اس کمرے میں گیا جس میں پرندوں کا بسیرا تھا۔ اس نے کالے پہاڑی کوے کو لیا اور اسے باہر چھوڑا۔ کوا باہر نکل گیا اور بہت خوش تھا، لیکن وہ واپس نہ آیا کیونکہ پانی پر اس کے زندہ رہنے کے لیے کافی خوراک موجود تھی۔ پھر نوح نے ایک فاختہ کو کشتی سے باہر چھوڑا۔ وہ سارا دن اڑتی رہی اور دانے کی تلاش میں رہی، لیکن اسے کوئی دانہ نہ ملا۔ جب شام ہوئی تو فاختہ بہت تھک گئی اور وہ واپس کشتی میں آ گئی۔ اب نوح جانتا تھا کہ اسے مزید انتظار کرنا ہوگا،
اس لیے 1 ہفتہ کے بعد اس نے پھر اسی فاختہ کو بھیجا اور اس بار وہ چونچ میں ایک درخت کا پتا لائی، جس سے نوح سمجھ گیا کہ زمین پر خشکی آ چکی ہے۔ نوح نے کشتی کا دروازہ کھولا اور انتظار کیا کہ خدا اس سے بات کرے۔ آخر کار خدا نے کہا، اب تم اپنی بیوی اور بچوں سمیت باہر آ سکتے ہو۔ تب نوح نے خدا کے حضور قربانی گزرانی اور قربانی کا دھواں آسمان کی طرف اٹھا تو نوح اور اس کے سارے خاندان نے سارے سیلاب میں حفاظت کے لیے خدا کا شکر ادا کیا۔ خدا نے نوح سے کہا کہ تو بڑھ اور تیرے بیٹے بڑھیں اور پھلیں۔ خدا نے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی زمین پر ایسا سیلاب نہیں بھیجے گا، اور خدا نے کہا جب بارش ہو تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں بارش کی وجہ سے اب زمین کو تباہ نہیں کروں گا، بلکہ جب تم آسمان پر دیکھو گے تو تمہیں بعض اوقات کوس قزح نظر آئے گی۔ یہ اس بات کا نشان ہوگا کہ دوبارہ کبھی بھی دنیا اس طرح کے سیلاب سے تباہ نہیں ہوگی۔ عزیزو، خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ خدا ہر انسان سے، چاہے وہ گناہ گار ہی ہے، اسے بچانا چاہتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ابلیس ہر انسان کو موت کے منہ میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کا قہر دھم بھر کا ہے۔ خدا بے شک ہم سے ناراض ہو، لیکن جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اس کے حضور جھک جاتے ہیں، تو خدا ہماری خاکساری کو قبول کرتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے اور ہمیں سر بلند کرتا ہے۔ اگر آپ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں اور ہر ایک برکت کو اپنی زندگی میں پانا چاہتے ہیں، تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور وہ باتیں جو خدا کو پسند نہیں ہیں انہیں چھوڑ دیں، کیونکہ خدا بھی یہی چاہتا ہے۔ خدا کسی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے اور نہ وہ اس بات سے خوش ہے۔ ہاں، ابلیس اس بات سے ضرور خوش ہے کہ آپ ہلاک ہوں اور جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں۔ اس لیے اچھے کام کریں، خدا سے ڈریں، لوگوں کی مدد کریں، خدا کے کلام پر عمل کریں، خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ آپ ایک بہترین مسیحی، بہترین ایماندار اور بہترین انسان بن سکیں، اور خدا آپ کو اس زمین پر سربلند اور سرفراز کرے۔ خدا آج کی اس کہانی کی وسیلہ ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔